کہ جناب ابو ثمامہ سیداوی نے جب میدان کربلا میں کھڑا لڑایا اور آپ کے مد مقابل ایک یزیدی آیا تو جناب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا تو اپنا تعارف کرا تو اس یزیدی نے کہا انا علی دین ابن عفان، میں ابن عفان کے دین پر ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا میں ابن عفان کے دین پر ہوں تو ہلال نافع نے سینہ تان کر کہا انا علی دین علی ابن ابی طالب، اگر تو ابن عفان کے دین پر ہے تو میں علی ابن ابی طالب کے دین پر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک دین کی پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی، غدیر کے بعد دین کی پہچان علی ولی اللہ ہو گئی۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے ہر جانباز نے، کربلا کے ہر نبرد آزما نے، کربلا کے ہر جنگجو نے مقام تعارف میں علی کا نام لیا، توجہ چاہتا ہوں، مولا علی کا نام لیا۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں ملتا ہے حر ابن یزید الرباعی میدان میں آئے تو حر ابن یزید الرباعی نے کہا سورتس پڑھتے ہوئے جان لو کہ میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ علی ابن ہو رہا ہے تو یہی کہا میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ مذہب ابن ہو رہا ہے تو یہی کہا میں علی کے دین پر ہوں، حسین ابن علی کا غلام ہوں۔ جناب ابو ثمامہ سیداوی آئے تو یہی کہا میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ جناب حجاج ابن مسعود جوفی میدان میں آئے مؤذن امام حسین تو یہی کہا میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر میدان میں آئے تو یہی کہا میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ میدان میں آئے تو یہی کہا میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ جناب جون میدان میں آئے غلام ابو ذر غفاری تو یہی کہا میں علی کے دین پر ہوں، حسین ابن علی کا غلام ہوں۔ یہاں تک کہ جناب اون محمد میدان میں آئے تو یہی کہا ہم علی کے دین پر ہیں، علی کے نواسے ہیں، ہم پوتے ہیں جعفر کے لقب جن کا ہے تیار، ایمان کے طرفدار، پیغمبر کے طرفدار، عباس کے کاندھے پر علم جو ہے نمودار، دادا کے بھی سربردہ وہی سائے غفار، شانے جو کٹائے تو سرے دست سلے ہیں، دو پر جد امجد کو زبرجد کے ملے ہیں، نانا وہ ہے جس نے کہ نصیری کو جلایا، کفار تو کیا کفر کو بھی کلمہ پڑھایا، سلمان کی طرح لاکھوں کو شیروں سے بچایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ربی نہ بالی بالی جلوہ میں باہو، دنیا میں نہ پیدا ہو بشرہ نہ فنا ہو، کہ ربنا ہے افضل بخدا سارے گھروں سے، چاروں ملک دیتے ہیں دو وقت پروں سے، سر اپنا ہے تسلیم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب تاج لیے ہاتھ پر پھرتے ہیں سروں سے، اس در کے ہے سائل عمرہ بھی فقرہ بھی، ملتا ہے اسی در سے پیغمبر بھی خدا بھی۔ اور محمد کے بعد جناب قاسم میدان میں آئے تو قاسم نے بھی رجس پڑھا، یہ کہہ کے کہ میں علی کے دین پر ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ مرثیہ خان یہاں موجود ہیں اور مرثیہ پڑھتے چلے آئے، لیکن جناب قاسم کا جو رجس ہے اس کی عکاسی عجیب طریقے سے میر انیس نے کی کہ اتنے میں رجس پڑھنے لگے قاسم زیجا، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، امو ہے حسین ابن علی سید زیجا، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں،
پانی میں جسے زہر دیا اس کا خسر ہوں، دادی شرف آسیہ و مریم و سارا، خود نور سے خالق نے جسے اپنے سوارا، میں ہوں فلک عزب و سہا شہامت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا، اللہ سے جدا ہے نہ پیغمبر سے جدا ہے، قرآن گواہ ہے کہ ہم نور خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہتی تھی کہ حسن مجتبیٰ جنگی مہارت نہیں رکھتے تھے، حسن مجتبیٰ نے تلوار کے جوہر نہیں دکھائے اور دکھائے تو کم دکھائے، لیکن قاسم نے جنگ کر کے بتا دیا ارے جس کا غیر معصوم بیٹا اتنا بہادر ہے تو اس کا معصوم باپ کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ اسی کے پس منظر میں شاعر نے کہا تلوار لے کے خیمے سے نکلا حسن کا لال، میدان آ کے فوجوں سے بولا حسن کا لال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باہر ڈالے گا تنہا حسن کا لال، خود لے گا اپنے باپ کا بدلہ حسن کا لال، ہے بھوک بھی اور پیاس بھی یہ تشنہ لبید ہے، کل صلح حسن دیکھی تھی اب جنگ حسن دے، کل صلح حسن دیکھی تھی اب جنگ حسن دے۔ قاسم آئے تو رجس پڑھا اور جب مولا علی اکبر آئے تو علی اکبر نے بھی مقام تعارف میں رجس پڑھتے ہوئے اپنے دادا کا نام لیا۔ کیا پڑھا علی اکبر نے رجس؟ انا علی ابن الحسین ابن علی نحنو ورب البیت اولا بن نبی، میں علی ہوں حسین کا بیٹا، میں علی ہوں حسین کا بیٹا ہوں، وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے۔ اور کیا کہا؟ کعبے کی قسم، کعبے کے وارث ہم ہیں، وارث کعبہ ہم ہیں۔ اور جب امان نامہ پیش کیا گیا تو جناب علی اکبر نے کیا جواب دیا سنیں گے۔ جناب علی اکبر اور جناب عباس کے لیے یزید کی طرف سے امان نامہ لایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ تمہیں امان نامہ ہے، تمہاری جان بخشی جائے گی، یہ امان نامہ قبول کر لو۔ تو جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ جناب علی اکبر نے کہا ہم غیر حلالیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے۔ علی اکبر میدان میں آئے تو مقام تعارف میں علی کا نام لیا۔ اب میر کے اشعار سننا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ علی اکبر کا رجس، نیزے کو گاڑ کر جو رجس خاں ہوئے جناب، یاد آ گئی ہر ایک کو صدائے ابو تراب، سبحان اللہ، فخر تھا کسی کا رنگ تو زہرا کسی کا آپ، گھبرا گئی صفے یہ ہوا دل کو اضطراب، گھبرا کے دور فوج کے نامی جوان گئے، جو مورچے یہاں تھے سرک کر وہاں گئے۔ سبحان اللہ، باتیں باتیں ستائشے ابجد شیر نر بڑھا، ہٹتی ہوئی گھٹا کی طرف چوں خبر بڑھا، علی اکبر کی دھاک کتنی تھی۔ علی اکبر جب پڑھے تو کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ جناب علی اکبر کے قریب آتا۔ اس کی منظر کشی کی میر انیس نے کہ باتیں ستائشے ابجد شیر نر بڑھا، ہٹتی ہوئی گھٹا کی طرف جو خبر بڑھا، اور لاکھوں تھے پرنا ایک ادھر سے ادھر بڑھا۔ جرار تیغ تولے ہوئے بے سپر پڑھا، یوں خندرو گیا وہ جری رزم گاہ میں، جاتا ہے جس طرح کوئی اپنی سپاہ میں، جرار کی زرا بلگے جب کئی خدن، سب در نے پڑھ کے فاتحہ لی تیغ شولہ رنگ، چمکائے کائنہ کے ہوئی باج شام دنگ، دکھلائے تیغ تیز نے بجلی کے رنگ ڈنگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھی کس کو تاؤ
سائقہ شعلہ بار کی. سائقہ کہتے ہیں بجلی کو. تھی کس کو تاب سائقہ شعلہ بار کی. ذوالفقار حسینی انجمن نام ہے سنے. تھی کس کو تاب سائقہ شعلہ بار کی. یاد آ گئی ہر ایک کو چمک ذوالفقار کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب علی اکبر میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے علی کا نام لیا. جناب علی اکبر سے پہلے جناب عون بن علی آئے تو مقام تعارف میں کہا میں علی کے دین پر ہوں, علی کا بیٹا ہوں, حسین کا غلام ہوں, حسین میرا امام ہے. جناب عثمان بن علی آئے تو یہ کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. جعفر بن علی آئے تو کہا میں علی کا بیٹا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ جتنے بھی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا, میں جو ہے بڑی دقت نظر سے میں نے دیکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے لکھا جتنے بھی شہدائے کربلا نے رجس پڑھے ہیں وہ نثر کی شکل میں نہیں پڑھے, نظم کی شکل میں پڑھے, شعر کی شکل میں پڑھے اور فی الفور پڑھے. سوچا نہیں, گھر میں بیٹھ کے لکھا نہیں تھا. فوج اشقیاء کو دیکھا تو شعر پڑھا, رجس پڑھا. جب رجس پڑھتے تھے تو پورے فوج یزیدی میں ایک ریولیوشن آ جاتا تھا, انقلاب آ جاتا تھا. اس لیے عمر سعد نے شمر سے کہا اے شمر, حسین کے کسی صحابی کو میدان میں بولنے نہ دینا. حسین کے کسی صحابی کو میدان میں بولنے نہ دینا. شمر نے پوچھا کیوں؟ تو عمر سعد نے کہا ارے ان کی زبانیں تلواروں کی نوکوں سے زیادہ تیز ہے. تلواروں سے زیادہ تیز ہیں. اور جب بھی کوئی سپاہی رجس پڑھتا تو شعر کی شکل میں پڑھتا, شعر پڑھتا, کسی نے نثر نہیں پڑھا. اور حسین کے ہر سپاہی کا فی البدی, فی الفوراً, امیڈیٹلی شعر کہنا اس بات کی دلیل ہے یا تو یہ مانیے کہ حسین کا ہر سپاہی عالم تھا, اسکالر تھا, یا یہ مانیے کہ حسین نے ہر سپاہی کی زبان میں اپنی زبان رہتی تھی. کربلا کے ہر سپاہی نے میدان تعارف, میدان جنگ میں, مقام تعارف میں کس کا نام لیا؟ علی کا نام لیا. ہر نبرداز والے چاہے حر ہو, حبیب ہو, چاہے جون ہو, ابو سمامہ سیلابی ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک نے میدان جنگ میں مقام تعارف میں کس کا نام لیا؟ مولا علی کا نام لیا. اب یہ بتائیے مولا علی نے میدان جنگ میں کس کا نام لیا؟ ارے ہر سپاہی نے میدان جنگ میں علی کا نام لیا. علی نے ابو طالب کا نام لیا. میدان جنگ میں یہی تو کہا میں ابو طالب کا بیٹا, میں ابو طالب کا بیٹا. جبکہ پیغمبر اسلام نے ہر مسلمان پر بین کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان جنگ میں باپ کا نام نہ لے, اس لیے کہ مسلمان سپاہی اگر باپ کا نام لیتے تو جو اپوزٹ کے کافر تھے وہ کہتے کل تک تو تم ہماری طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے, کل تک تو تم ہماری طرح ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے, کل تک تو تم کفار کے طرز پر قربانیاں دیتے تھے, آج تم ہدایت کرنے کے لیے آئے ہو. لیکن تاریخ نے لکھا علی ہر جنگ میں کہتے رہے میں ابو طالب کا بیٹا, میں ابو طالب کا بیٹا. کسی کافر میں یہ مجال نہیں ہوئی علی کیا کہہ رہے
مرحب آیا بالمقابل میں اور مرحب نے رجس پڑھا انا الذی سمتنی امی مرحبا تو مولا نے سینہ تان کر کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ سبحان اللہ میری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور علی نے دنیا والوں کو بتایا جب تم میرے باپ جیسا باپ نہیں لا سکتے تو کم سے کم میری ماں جیسی ماں کو تو لے آؤ سبحان اللہ کون فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد کے لیے ایک جملہ سن لیجئے دنیا کی حجنیں دنیا کی جتنی حاجیاں ہیں وہ حج کرنے کے لیے کعبے میں جاتی ہے فاطمہ بنت اسد واحد وہ خاتون ہے واحد وہ معظمہ ہے جو خود اللہ کے گھر نہیں جسے اللہ نے بلایا شاعر نے کیا خوب کہا حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جان حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جان دیوار کعبہ بولی کے بی بی ادھر سے آئے حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جان دیوار کعبہ بولی کے بی بی ادھر سے آئیں اوروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں اوروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں باقی جو اہل بیت ہے چاہیں جدھر سے آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حالت عجب تھی خانہ کعبہ جلیل کی یعنی کہ رنگ نہ لائی تھی محنت خلیل کی حاجت نہیں یہاں کسی لفظ دلیل کی آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی اے علی تو کعبے کی قسمت بدل گئی ایسا خوشی سے پھولا کے دیوار پڑ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک نے مقام تعارف میں کس کا نام لیا کربلا میں علی کا نام لیا اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین ابن علی خود میدان میں آئے جب میرا مولا خود میدان میں آئے تو تاریخ میں لکھا کہ اب حسین کھڑے پر کھڑے ہو گئے اور مولا علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا عزیزان محترم دو انوکھے میدان دو انوکھے ممبر ہیں کہ جہاں سے فضائل علی پڑھے گئے ہیں ایک میدان غدیر کا ایک میدان کربلا کا غدیر میں کجاؤں کے ممبر سے فضائل علی پڑھے گئے اور کربلا میں گھوڑے پر کھڑے ہو کر حسین نے فضائل پڑھے کس طرح علی کے فضائل پڑھے جانتے اے کفار اور اے گروہ ہے ابو سفیان میں جملہ مختل سے نکال کے دوں گا حسین نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں حسین نے مسلمان نہیں کہا تب بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں حضرت علی حسین نے کہا اے گروہ کفار اے گروہ ابو سفیان جب حسین نے یزیدی لشکر کو کافر نہیں مسلمان نہیں کہا تو آپ مسلمان کہنے والے کون ہوتے ہیں حسین نے دو جملے استعمال کیے گروہ کفار اور گروہ ابو سفیان جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو شب ہجرت ننگی تلواروں کے سائے میں سو گیا میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے ناقے کے قدم جہاں وہ بیٹھ گئے وہاں اللہ نے مسجد بنا دی علی کا ناقہ بیٹھا تو رسول اللہ نے مسجد بنا دی جہاں علی پیدا ہو جائے اسے کعبہ کہتے ہیں جہاں علی کا ناقہ بیٹھ جائے اسے مسجد نبوی کہتے ہیں
لوگوں نے علی کی دشمنی نے اور مسجدیں بنائی. کون سی مسجد؟ مسجد زرار. مسجد بنی مگر اللہ کا حکم ہوا اس مسجد کو جلا دو، پھونک دو، مسجد کو ڈیمالش کر دو، منہدم کر دو. یا اللہ مسجد تو تیری ہے، تو ڈیمالش کروا رہا ہے، تو ڈسٹروائے کروا رہا ہے، تو منہدم کر رہا ہے. آواز آئی گھر میرا نیت غلط ہے، گھر میرا ہے نیت غلط ہے. گھر یہ مسجد بنائی گئی ہے علی کی دشمنی میں. تو مجھے کہنے دیجئے جو علی کی دشمنی میں بنائی جائے وہ قابل انہدام ہے، قابل عبادت نہیں. کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے جنگوں میں رسول اللہ کی نصرت کی، مدد کی، تائید کی. ایک تلوار سے بھی جنگ لڑی اور دو تلواروں سے بھی جنگ لڑی. کہتے کہتے حسین ابن علی یہاں تک پہنچے کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا. پھر اس کے بعد اب حسین تمام لشکر سے پوچھ رہے ہو. کیا پوچھا حسین نے؟ اے کرو ہے ابو سفیان، مجھے تم بتاؤ کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ سب نے کہا نہیں. اب حسین نے پوچھا کیا کسی کی زمین پر میں نے قبضہ کر لیا ہے؟ سب نے کہا نہیں. حسین نے پوچھا کیا کسی کا خون بہا مجھ پر ہے؟ سب نے کہا نہیں. حسین نے کہا کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ سب نے کہا نہیں. پھر پوچھا حسین نے کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ سب نے کہا نہیں. پھر حسین نے پوچھا کیا میں نے دستور خداوندی کو بدل دیا، آئین قرآن کو بدل دیا، ضابطہ قرآن کو بدل دیا، قرآن میں کسی آیت کو کی تبدیلی کی؟ سب نے کہا نہیں. اب حسین نے تمام یزیدیوں سے پوچھا جب میں نے حلال محمد کو حرام نہیں کیا، حرام محمد کو حلال نہیں کیا، جب کسی کا خون مجھ پر نہیں ہے، کسی کی جائیداد پر میں نے قبضہ نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا اور قرآن کا احترام بحال رکھا، قرآن کی توہین نہیں کی، تو تم میرے قتل کے در پر کیوں ہو؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں، تمہارے باپ علی کے بغض میں آئے ہیں. یہ سننا تھا کہ اب حسین کی شمشیر شرروار میدان کربلا میں خلاف سے نکلی. پھر ذوالفقار کی جھنکار کربلا میں دکھائی دی. اب حسین ابن علی نے حملہ شروع کیا. جس پرے پر حملہ کیا اس پرے کو کاٹا، جس صف پر حملہ کیا اس صف کو کاٹا. کبھی میمنہ پر حملہ کیا، کبھی میسرہ پر حملہ کیا، کبھی قلب رشتر پر حملہ کیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ سر اس طرح کٹ کٹ کے گر رہے تھے جیسے بارش کی بوندیں زمین پر گرتی ہو. سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے درخت کے پتے زمین پر جھڑتے ہو. اور حسین کا گھوڑا تمام یزیدیوں کو اپنے دائرے میں لیے گھوم رہا تھا. بیچ میں 9 لاکھ کا لشکر تھا اور چاروں طرف حسین کا گھوڑا کعبہ کر رہا تھا. یعنی حسین نے سب پر نظر جما لی تھی. حسین کا سب یزیدیوں پر قبضہ ہو گیا تھا. حسین کا گھوڑا دوڑ رہا تھا. میر انیس نے عکاسی کی گھوڑے کی عظمت بتائی کہ گھوڑا نہ تھا وہ قدرت پروردگار تھا. گھوڑا نہ تھا، کیا سن رہے ہو؟ گھوڑا نہ تھا وہ قدرت پروردگار تھا. اس پر سوار دوش پیغمبر، اس پر سوار دوش پیغمبر سوار تھا. ایسا حملہ کیا حسین نے کہ خود کو مقام ذوالکفل تک حسین نے پہنچا دیا. 12 کلومیٹر پر حسین نے پرچم لہرا کے کہا
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنے میں جبرائیل امین آسمان سے آ گیا. جب آسمان سے آیا تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ امام حسین نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا لما جیتا جبرائیل، اے جبرائیل تو کیوں آیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا جیتو نصرت کا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں آپ کی نصرت اور مدد اور اعانت کے لیے آیا ہوں. تو حسین نے کہا جیتا لے نصرتی لما کنتو ناصرا للہ. اے جبرائیل تو میری کیا نصرت کرے گا، تو میری کیا مدد کرے گا؟ میں تو اللہ کا مددگار ہوں. کیا سن رہے ہیں؟ تو میری کیا مدد کرے گا؟ میں تو اللہ کا مددگار ہوں. بندے کس سے مدد مانگتے ہیں؟ کس سے؟ بندے مدد مانگتے ہیں اللہ سے. اور کب کب مانگتے ہیں؟ پانچوں وقت نماز میں. بندہ نعبدو و ایاکا نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہر مسلمان مانگتا ہے مدد کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ کہہ رہا ہے حسین میرا مددگار ہے. کیا سن رہے ہیں؟ حسین میرا مددگار ہے. جو بندوں کی مدد کرے اسے خدا کہتے ہیں، جو خدا کی مدد کرے اسے حسین. حسین جنگ کر رہے، توجہ، مگر سوال یہ ہے کہ حسین نے کہیں تلوار ہی نہیں اٹھائی. دربار ولید میں گئے، کیا تلوار اٹھائی؟ دربار ولید میں تلوار نہیں اٹھائی. 28 صفر کو 28 رجب کو قافلہ نکلا لیکن مدینے میں تلوار نہیں اٹھائی. حج کو عمرے میں بدلا، تلوار نہیں اٹھائی. کربلا پہنچے، 2 محرم کو خیمے نصب ہوئے، 3 محرم کو خیمے ہٹائے گئے، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. پانی بند کیا گیا، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. بچے پیاسے رہے، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. فضائل ہیں، بچے بھوکے رہے، خود حسین بھوکے رہے، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. لاشوں پر لاشیں آتے رہے، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. تلوار کب اٹھائی؟ جب دشمن نے کہا ہم علی کے دشمن ہیں. یہی تو لے آنا تھا آپ کو. کب کہا؟ جب ہم علی کے دشمن ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کو بھوک برداشت ہے، حسین کو پیاس برداشت ہے، حسین کو بچوں کے لاشیں اٹھانا برداشت ہے، حسین کو ہر مصیبت برداشت ہے، مگر دشمن علی برداشت ہے.
حسین کو سب برداشت ہے، دشمن علی برداشت نہیں ہے، لیکن حسین نے تلوار کیوں اٹھائی؟ دشمن نے کہا نا، مد مقابل یزیدیوں نے کہا کہ ہم علی کے بغض میں آئے، علی کی دشمنی میں آئے ہیں۔ علی کی دشمنی کیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں یا علی بغض کا کفر و نفاق، اے علی تم سے حسد رکھنے والا یا کافر ہے یا منافق ہے۔ کربلا میں مسلمان نہیں آئے تھے، یا منافق آئے تھے یا کافر آئے تھے۔ حسین نے تلوار کیوں اٹھائی؟ علماء حق نے لکھا، میرا جملہ نہیں ہے، علماء حق نے لکھا حسین نے تلوار اس لیے اٹھائی میدان کربلا میں کہ دشمن نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم علی کے دشمن ہیں، اور رسول کی حدیث کہہ رہی تھی علی کا دشمن کافر ہے یا منافق ہے۔ ادھر حدیث رسول کہہ رہی تھی علی کا دشمن کافر ہے اور منافق، اور قرآن کی آیت حسین کو حکم دے رہی تھی چاہے بالکفار والمنافقین، ان کفار اور منافقین سے جہاد کرو حسین، جنگ کرو حسین۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین نے تو جنگ کی، عظیم جنگ کی، لیکن جنگ کہاں کی؟ خدا کی قسم کروڑوں جنگیں ہو گئی، ہوتی رہیں گی، لیکن حسین کا میدان جنگ عجیب میدان جنگ ہے، بیٹل فیلڈ۔